السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنی علما، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا، آمین یا رب العالمین۔ نماز کے احکام اور مسائل سے متعلق آج کا جو ہمارا درس ہے، اقتداء کے احکام، یہ جماعت ہی سے متعلق ایک مسئلہ ہے جو اکثر و بیشتر لوگوں کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ اس میں غلطی کرتے ہیں، تو مناسب یہ ہوا کہ اس کی بھی وضاحت ہونی چاہیے۔ اقتداء کا مطلب کیا ہے؟ اقتداء کا مطلب ہے امام کے پیچھے نماز پڑھنے والے لوگ، یعنی مقتدی جنہیں کہا جاتا ہے۔ تو مقتدیوں کا امام کی پیروی کرنا، اسی سے متعلق آج کی گفتگو ہوگی۔ اس کے جو آداب ہیں مقتدیوں کے، دوران صلاۃ مقتدیوں کے جو آداب ہیں، ان آداب کو بیان کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں جو سب سے پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ مقتدی اگر دو یا دو سے زائد ہو، 3 ہو، 4 ہو، 5 ہو، اس سے جو بھی زائد ہو، تو وہ امام کے پیچھے، اور اگر صرف ایک ہو تو نماز پڑھتے وقت 2 لوگ ہیں، ایک مقتدی بنے گا اس میں سے اور ایک امام بنے گا، تو امام کے دائیں جانب کھڑا ہوگا وہ شخص۔ اسی طرح سے کوئی شخص پہلے سے نماز پڑھ رہا ہے، آپ آ کے جب مل رہے ہیں اس کے ساتھ، تو اس آدمی کو جب آپ اشارہ کریں تو اس کے داہنے طرف آپ کھڑے ہوں گے۔ البتہ عورت اگر اکیلی ہے تو وہ صف میں پیچھے ہی کھڑی ہوگی، مرد کے شانہ بشانہ کھڑی نہیں ہوگی۔ جس طرح سے مرد حضرات اگر اکیلے ہیں، کوئی مرد اکیلا ہے اور امام کے ساتھ ملنا چاہ رہا ہے، یا منفرد آدمی نماز پڑھ رہا اس کے ساتھ ملنا چاہ رہا ہے، تو جو ملنے والا شخص ہے وہ مقتدی ہو گیا، تو کہاں کھڑا ہوگا؟ امام کے دائیں جانب کھڑا ہوگا۔ جس سے مل رہا ہے اس کے رائٹ طرف میں آ کر کے کھڑا ہوگا۔ عورت اگر ہے تو وہ گرچہ اکیلی ہے پھر بھی اس آدمی کے پیچھے ہی کھڑی ہوگی، وہ آدمی چاہے اس کا شوہر ہی کیوں نہ ہو۔ جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ میاں بیوی شادی کی پہلی رات 2 رکعت نماز پڑھیں، اس نماز کا حدیث میں کہیں تذکرہ نہیں آیا ہے، لیکن یہ مشہور ہے لوگوں کے درمیان۔ اور اس میں غلطی کیا کرتے ہیں؟ دونوں برابر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ ایک تو غلطی یہ کہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اور دوسری غلطی یہ ہے کہ میاں اور بیوی دونوں ایک ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں، کہتے ہیں ہم میاں بیوی دونوں ساتھ میں کھڑے ہو سکتے ہیں، یہاں اجنبیت کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ یاد رکھنی چاہیے کہ عورت کی صف بندی کہاں ہوگی، عورت نماز میں کہاں کھڑی ہوگی۔ اگر نماز پڑھ بھی رہے تو کہاں کھڑی ہوگی عورت؟ عورت کی جگہ ہمیشہ امام کے یا جو بھی صف ہے مردوں کی، اس کے پیچھے ہی لگے گی، کبھی بھی نہ تو مردوں کے برابر ہوگی اور نہ ہی مردوں کے ساتھ وہ کھڑی ہوگی۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ اگر مقتدی 2 یا 2 سے زائد ہوں تو امام کے پیچھے، اور صرف ایک ہو تو وہ امام کے دائیں جانب کھڑے ہوں گے۔ اس بات کو یاد رکھیے، اکثر دیکھا جاتا ہے لوگ آ کر کے ملتے ہیں تو امام کے بائیں جانب کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ غلطی ہے، اس غلطی کی اصلاح ہونی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ امام سے قریب جو صف لگے، پہلی صف، اس کے اندر کون لوگ رہیں گے؟ اکثر و بیشتر مساجد میں دیکھا جاتا ہے ذمہ داران حضرات کے بچے، یا اسی طرح تھوڑی اثر و رسوخ رکھنے والے ترم خواہ لوگوں کے بچے اگلی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں امام صاحب کے پیچھے۔ امام صاحب بھی بیچارے رہتے ہیں، کچھ نہیں بولتے ہیں، صاحب کے بچے اس لیے کچھ نہیں بولتے ہیں۔ صاحب کو خود سوچنا چاہیے کہ وہ جگہ کس کے لیے ہے۔ وہاں عقل مند لوگ
दानिश्वर लोग, ऐसे लोग जो इमाम को कोई आरज़ा लाहिक हो जाए तो वो अपना जानशीन बना सके, अपना मकाम उसको दे सके और वो नमाज, लोगों की नमाज को पूरी करा सके। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, लयलिनी मिनकुम उलुल अहलामी वन्नुहा, मेरे करीब वो लोग खड़े रहें जो उलुल अहलाम हो, अक्लमंद लोग हो, दानिश्वर हो, जिन्हें दीन की कुछ सूझबूझ हो, ऐसे लोग मेरे करीब में खड़े रहें। तो ये हमें ख्याल करना चाहिए इस चीज़ का। हाँ, कोई नहीं है, अलग मसला है, लेकिन अगर सफ़ में ऐसे लोग हैं तो उनको आगे बढ़ा देना चाहिए और ऐसे लोगों को पहले आना भी चाहिए, ऐसे लोगों को, क्योंकि आगे बात आएगी सफ़ों की फजीलत के सिलसिले में। तो एक बात यह है कि इमाम के करीब जो पहली सफ़ लग रही है, इमाम के करीब में वो लोग खड़े होंगे जो अक्लमंद लोग हों, दानिश्वर लोग हों। तीसरी बात यह है कि पहली सफ़ की बड़ी फजीलत है, इसलिए पहली सफ़ में हमें आने की कोशिश करनी चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, बेशक अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते पहली सफ़ों पर रहमत नाजिल फरमाते हैं। फरिश्ते तो रहमत नहीं नाजिल करते, फरिश्ते दुआएं करते, अल्लाह रहमत नाजिल फरमाता है। इन्नल्लाह व मलाइकतहु, अल्लाह और उसके फरिश्ते पहली सफ़ में जो लोग रहते हैं उन पर अल्लाह ताला रहमत नाजिल करता है और फरिश्ते उनके लिए दुआ करते हैं। इसलिए हमें पीछे नहीं भागना चाहिए, पंखा किधर है, निकलने में आसानी होगी, भीड़ में फंस जाएंगे, लोगों की नज़र में आ जाएंगे कि मैं भी आया था। कुछ लोग ये सब सोच करके हमेशा पीछे ही सफ़ लगाते हैं। ये वाले हिस्से में बहुत कम लोग आते हैं, उसमें रहते हैं, खुली हवा आएगी उधर से, रोड पर से, ये सब सारी सहूलतें देखते हैं। तो इन, अगर ये सहूलत आप देखेंगे तो इन फ़ज़ाइल से आप महरूम रहेंगे। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दूसरी हदीस में, हमेशा लोग पहली सफ़ में ताख़ीर करते रहेंगे यहाँ तक कि अल्लाह ताला उन्हें जहन्नम में मुअख्खर कर देगा। पहली सफ़ में आने से लोग ताख़ीर करते रहेंगे। तो इससे मालूम होता है कि जहाँ भी, ये तो नमाज का मसला है, हमेशा हमें आगे रहने की कोशिश करनी चाहिए, जहाँ तक कोशिश हो आगे आकर। हाँ, अलबत्ता किसी को उठा करके आप नहीं बैठ सकते कि मैं हमेशा यही खड़ा होता हूँ, पीछे चलो आप, ये गलत तरीका है। जगह खाली है, आप उसको पुर कीजिए, पहले आइए, आप इंतज़ार कीजिए पहली सफ़ में बैठ करके आप। तो पहली सफ़ की फजीलत है। और इससे एक मसला ये भी मालूम होता है कि ताख़ीर करते रहेंगे, अल्लाह भी उन्हें मुअख्खर कर देगा, अल्लाह भी उन्हें पीछे कर देगा। कुछ लोग आते हैं बिल्कुल आखिर में रहते हैं, एकदम से 2-4 सफ़ मुकम्मल हो जाए तब तक इंतज़ार करते रहते हैं। ये भी गलत तरीका है, सफ़बंदी का ये गलत तरीका है। और इसी तरह से एक मसला इससे भी मालूम होता है, हर खैर के काम में हमें सबकत करना चाहिए। इल्म हासिल करने में, नमाज की पहली सफ़ में, या कोई भी मसला हो, जहाँ भी खैर का पहलू हो वहाँ हमें आगे रहना चाहिए, वहाँ सबकत करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें फिर पीछे नहीं ढकेलता। और ये भी एक बात है कि हम पिछली सफ़ में जब चले जाते हैं तो तरह तरह के ख्यालों में गुम हो जाते हैं, और अगली सफ़ों में रहते हैं तो नमाज के अंदर हमारा दिल लगा हुआ रहता है। जितना पीछे जाते रहेंगे उतना मुअख्खर होते जाएंगे, अल्लाह भी हमें पीछे ढकेलता जाएगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों फरमाया कि मर्दों की सबसे बेहतर पहली सफ़ होती है और उनकी सबसे बुरी सफ़ आखिरी सफ़ है। ये किस एतबार से? हर सफ़ खैर की है, ये सवाब की किल्लत और कथरत के एतबार से। पहली सफ़ वालों को ज़्यादा फजीलत है, उसके बाद वालों को फजीलत है लेकिन उनसे कम, दूसरी सफ़ वालों को फजीलत है लेकिन उनसे कम। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए फरमाया मर्दों की सबसे बेहतर सफ़ पहली सफ़ और उनकी सबसे बुरी सफ़ यानी सवाब के एतबार से कम जो है वो आखिरी सफ़ है। तो हमें ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि हम अगली सफ़ों में रहें। पहली सफ़ में नहीं मौका मिल पाया, उसके बाद वाली, उसके बाद वाली, यानी हम ये कोशिश करें कि हम आखिरी सफ़ के मुसल्ली ना रहें। और उससे भी बुरी बात यह है कि जमात ख़त्म हो जाए उसके बाद हम मस्जिद के अंदर दाखिल हों, यानी हम मुतखल्लिफीन में से ना रहें, हम तकबीर ऊला के साथ नमाज के अंदर शामिल रहें, ये कोशिश करनी चाहिए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरतों की सबसे अच्छी सफ़ आखिरी सफ़। अगर औरत पहली सफ़ में आकर के खड़ी हो
تو ثواب کے اعتبار سے اس کی صف میں کمی ہوگی۔ اس لیے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا جب خواتین کے لیے الگ سے مسجد نبوی میں کوئی انتظام نہیں تھا، اسی مسجد میں عورتیں اور مرد سب نماز پڑھتے تھے۔ مرد حضرات کی صف یہاں ختم ہوتی، اس کے بعد سے عورتوں کی صف شروع ہوتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ عورتوں کی سب سے اچھی صف آخری صف ہوتی ہے، یعنی جہاں مردوں کی ختم ہوتی ہے اس کے بعد والی، اور ان کی سب سے بری صف سب سے پہلی صف ہوتی ہے۔ تو مردوں کے ساتھ پڑھ رہی ہیں تب، لیکن اگر ان کے لیے گوشے پردے کا انتظام ہے تو ان کی بھی پہلی صف سب سے اچھی صف ہے، انہیں کوشش کرنی چاہیے کہ وہ پہلی صف پہ رہے۔ لیکن ایک ساتھ مردوں کے ساتھ پڑھ رہی ہے تو مردوں کے ساتھ ملنے نہ آئے، قریب نہ آئے بالکل، ورنہ مردوں سے زیادہ تقوی عورتیں دکھاتی ہیں۔ اگر ان کو موقع دے دیا جائے تو امام صاحب کے پیچھے جا کر کے کھڑی ہو جائیں گی، مردوں کو ٹال جائیں گی۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور یہاں ایک بات اور کریں، کتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال رکھا ہے کہ مرد اور عورت میں اختلاط نہ ہونے پائے۔ مرد اور عورت میں اختلاط کا پہلو نماز میں جب اتنا خیال ہے تو نماز سے باہر کتنا اسلام نے خیال کیا ہے اس چیز کا۔ ہر ایک جگہ عورتوں کے سلسلے میں اسلام نے رہنمائی فرمائی، نماز کے اندر بھی رہنمائی فرمائی۔ تو یہ تین باتیں ہو گئی۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اگلی صف جب تک مکمل نہ ہو جائے ہم پیچھے صفیں نہ لگائیں۔ یہ اکثر و بیشتر دیکھا جاتا ہے اجتماعات وغیرہ کے موقع پر، جمعہ ہو یا اسی طرح سے تراویح کی نماز رمضان کے مہینے میں، لوگ جہاں پاتے ہیں وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں، جس فلور پر پاتے ہیں اس فلور پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ غلط، پہلے نچلی منزل پوری کیجیے، آپ یہاں کی صفیں مکمل ہو جائیں تب آپ اوپر کی فلوروں پر جائیے، اوپر کا فلور بھر گیا تو اس سے اوپر جائیے، جس طرح سے ہے۔ آپ نیچے جگہ خالی ہے اوپر بھاگ کے مت جائیے، کہ اوپر ہوا آتی وہیں جائیں گے تھرڈ فلور پر، تو اکثر و بیشتر لوگ بھاگ کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے، صف کاٹنے والے تو ہم نہیں بن رہے ہیں۔ تو ایک بات یہ ہے کہ جب تک اگلی صف مکمل نہ ہو جائے دوسری صف نہیں لگانی چاہیے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا، تم اس طرح صف بندی کیوں نہیں کرتے جس طرح فرشتے اپنے رب کے حضور، اپنے رب کے سامنے صفیں باندھتے ہیں؟ تو ہم نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتے اللہ کے پاس کیسے صفیں باندھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ پہلے اگلی صفوں کو مکمل کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے خوب مل کر، یعنی سیسا پلائی دیوار کے مانند کھڑے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اگلی صفوں کو پہلے مکمل کرنا اور صف کی درستگی میں اس بات کا خیال رکھنا خوب مل کر کھڑے ہوں، پیر سے پیر، کندھے سے کندھا ملا کر کے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ حدیث میں صفوں کی درستگی کی بڑی تاکید کی گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہ اپنی صفوں کو سیسا پلائی دیوار کی طرح ملاؤ، قریب قریب کھڑے ہوا کرو۔ یعنی طریقہ بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایسے رہو جیسے ایک اینٹ دوسرے اینٹ سے دیوار میں ملی رہتی ہے، اس طرح سے تم کھڑے رہو، اور اپنی گردنوں کو برابر رکھو، گردن نہ بہت جھکی ہو نہ بہت اوپر ہو، گردن سب کے برابر رہنے چاہیے، مونڈے سے مونڈا، کندھے سے کندھا ملا کر کے آپ جو ہے قدم سے قدم ملا کر کے کھڑے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں شیطان کو دیکھتا ہوں کہ صفوں کی خالی جگہوں میں گھس آتا ہے، گویا کہ وہ بکری کا بچہ۔ تو جب ہم خالی جگہ چھوڑیں گے تو شیطان کے لیے موقع دے رہے ہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا، لا تذروا فرجات للشیطان، شیطان کے لیے کوئی فرج یعنی شگاف نہ چھوڑو، کوئی خلل نہ چھوڑو شیطان کے لیے، سب کو پاٹ دو صفوں کے اچھی طرح درستگی کے ذریعے سے۔ تو شیطان اگر ہم صفیں درست نہیں کریں گے تو ہماری نماز میں داخل ہوتا ہے اور ہمیں وسوسہ میں مبتلا کرتا ہے۔ اسی لیے بہت سارے لوگ دکان کے حساب میں اور دنیا کے حساب و کتاب میں مشغول ہو جاتے ہیں، انہیں پتہ نہیں چلتا ہم نے کتنی نمازیں پڑھی، تو شیطان کو موقع ملتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت کے الفاظ ہیں، صفیں قائم کرو، کندھوں کو برابر کرو، خالی جگہوں کو پر کرو، اپنے بھائیوں کے ہاتھے میں نرم ہو جاؤ، یعنی ان کو صف میں جگہ دو۔ اگر کوئی کچھ جگہ خالی ہے تو سامنے والے کے لیے جو اس میں آنا چاہ رہا ہے اس کے لیے جگہ بناؤ، شیطان کے لیے جگہوں کو خالی نہ چھوڑو۔
جو صف کو ملائے گا اللہ اس کو ملائے گا، جو صف کو کاٹے گا اللہ اس کو کاٹ دے گا۔ ہمارے صفوں میں درستگی نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے دلوں کے اندر اختلاف پیدا ہو رہا ہے۔ نماز کے اندر صفیں درست نہیں ہوتی ہیں، اس وجہ سے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین خلل پیدا کر دے رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بہت سارے لوگوں کو قرآن و حدیث سناؤ تو ایسے لوگ ان لوگوں کو دشمن سمجھتے ہیں، کیونکہ صفوں کی درستگی میں وہ سنت کا خیال نہیں کرتے، پیر سے پیر نہیں ملاتے ہیں، کندھے سے کندھا، اس کے اندر بھی ڈنڈی مار جاتے ہیں۔ تو اس لیے جب انہیں حدیث سنائی جاتی ہے تو وہ دشمنی مول لے لیتے ہیں اور نہ جانے کون کون سے القاب سے نوازتے ہیں۔ اس لیے دلوں کو ٹیڑھے پن سے اگر بچنا ہے تو اپنے صفوں کو درست کرو، اچھی طرح سے ملاؤ، نماز کی درستگی کا ذریعہ ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی اٹھنے والا قدم اتنے بڑے ثواب کا باعث نہیں ہوتا جتنا وہ قدم ہے جسے کوئی آدمی صف کی خالی جگہ کو پر کرنے کے لیے اٹھائے۔ یعنی اگلی صف میں جگہ خالی ہے، پیچھے والا دیکھ رہا ہے پھر بھی نہیں آ رہا، بازو والے کو ڈھکیل رہا وہاں جائے، اس کو ثواب ملے گا۔ آپ اگر قدم اٹھا لیے تو آپ بڑے فضیلت کے مالک ہوئے، تو سامنے والے کو آپ موقع دے رہے وہاں، کیونکہ آپ پنکھے کے نیچے وہاں پنکھا نہیں ہے، یا اسی طرح سے آپ کے لیے وہ چیز کمفرٹ نہیں ہے، آپ کیا کرتے ہیں آپ جاؤ، تو آپ آگے بڑھیے اس کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری حدیث سنائی ہے کہ کوئی بھی اٹھنے والا قدم اتنے بڑے ثواب کا باعث نہیں ہوتا جتنا وہ قدم جسے کوئی آدمی صف میں خالی جگہ کے پر کرنے کے لیے اٹھاتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اور فرمایا جس شخص نے صف میں واقع خلا کو، خالی جگہ کو پر کیا، اللہ اس کے بدلے اس کا ایک درجہ بلند فرمائے گا، اور اتنا ہی نہیں اس کے لیے جنت میں گھر بنا دے گا۔ تو صفوں میں جو جگہیں خالی ہوں اس کو پر کرنے کے لیے ہمیں آگے آنا چاہیے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم، ابو داؤد اور ترمذی وغیرہ کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی طرف منہ کر کے 3 مرتبہ فرمایا اپنی صفوں کو برابر کرو، اپنی صفوں کو برابر کرو، اپنی صفوں کو برابر کرو۔ پھر آپ نے کہا اللہ کی قسم تم صفوں کو برابر کرو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں پھوٹ ڈال دے گا۔ قسم کھا کے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بغیر قسم کے بھی بات کہیں تو بھی وہ سچ۔ قسم کھانے کا مطلب اس بات کو زور دینا ہے، تاکید پیدا کرنا ہے کہ اگر درست نہیں کرو گے تو یہ چیز تمہارے دلوں میں پھوٹ پڑنے کا ذریعہ ہے، لہٰذا صفوں کو ہمیشہ درست کرنا چاہیے۔ راوی جو ہے نعمان بن بشیر فرماتے ہیں یہ حدیث سن کر صحابہ کا عمل دیکھیے، میں نے دیکھا ہر شخص دوسرے کے کندھے سے کندھا، گھٹنے سے گھٹنا، ٹخنے سے ٹخنا خوب ملا کر کھڑا ہوا۔ اتنی بات سننی تھی، یہ صحابہ کا جذبہ عمل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، آپ کی حدیث سنتے فوراً اس پر عمل کرتے۔ اتنا فرمانا تھا کہ سارے لوگ اپنے آپ کو درست کرنے لگے، ایک دوسرے کو درست کرنے لگے۔ اس سے پہلے بھی درس دیا گیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو سوچتے بس کھڑے ہو گئے، آزو بازو ہم خیال نہیں کرتے۔ ہمیں خیال کرنا چاہیے اپنے بھائی کا بھی، اس کو بتانا چاہیے کیسے سب درست کی جاتی ہے۔ قدم سے قدم ملاؤ اور اسی طرح سے کندھے سے کندھا ملائیے اور اپنے ٹخنے سے ٹخنا ملائیے، سب ملا کر کے خوب مل کر کے کھڑے ہو۔ جبکہ بخاری کی حدیث میں حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک یہ حدیث سننے کے بعد ہر ایک جو ہے اپنا شانہ دوسرے کے شانے سے اور قدم اس کے قدم سے خوب ملا کر کھڑا ہوتا ہے۔ تو یہ صفوں کی درستگی کا خیال رکھنا چاہیے۔ اقتدا یعنی آپ مقتدی ہیں تو ان باتوں کا خیال رکھیں۔ یہ 5 باتیں آج کے درس میں بیان کی گئی ہیں، اگلی اور 5 باتیں انشاءاللہ کل کے درس میں اس کی وضاحت کی جائے گی۔ لہٰذا جو باتیں ہم سنے ہیں، سب سے پہلی چیز یہ کہ ہم اگر مقتدی ہیں، 2 ہیں یا 2 سے زیادہ ہیں تو کہاں کھڑے ہوگا، امام کہاں ہوگا اور مقتدی کہاں۔ اسی طرح سے 2 ہی لوگ صرف پڑھ رہے ہیں، ان میں سے ایک امام ہے تو مقتدی امام کے کس جانب کھڑا ہوگا، دائیں جانب۔ عورت اگر نماز پڑھ رہی ہے، گرچہ وہ اکیلی ہے، تو صف میں پیچھے کھڑی ہوگی۔ دوسری بات بتائی گئی کہ امام سے قریب پہلی صف میں عقل مند لوگ کھڑے ہوں۔ تیسری بات بتائی گئی ہے کہ پہلی صف کی بڑی فضیلت ہے، لہٰذا پہلی صف میں آنے کی کوشش کریں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ جب تک اگلی صف مکمل نہ ہو جائے تب تک ہمیں پیچھے صف میں جگہ نہیں بنانی چاہیے، پچھلی صف نہیں لگانی چاہیے۔
اور پانچویں بات یہ ہے کہ صفوں کی درستگی کی حدیث کے اندر بڑی تاکید کی گئی ہے، لہٰذا جہاں بھی صف میں جگہ خالی ہو اس کے پر کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمارے اندر جو بھی کمیاں کوتاہیاں ہیں اس کے اصلاح کی توفیق عطا فرمائیے، اور صفوں کی درستگی میں اپنے بھائیوں کے لیے نرم ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین بہت سارے ہمارے بھائی ہیں جو حدیث میں طریقہ بتایا گیا صفوں کی درستگی کا، اس طریقے کو اختیار نہ کر کے اپنی من مرضی یا ائمہ کے مسلک کے مطابق نماز پڑھتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں کا علم حاصل کر کے ہدایت حاصل کرنے اور اپنی نمازوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ جزاک